عمران خان بہت پریشان نظر آئے, اور وہ یعنی ایک طرف سے چل کے دوسری طرف جاتے تھے, دوسری طرف سے چل کے ادھر آتے تھے, بہت بے چین تھے اس بات پر. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے میری بیوی کو, اس شریف عورت کو صرف اس لیے سزا سنائی ہے کہ یہ میری بیوی ہے, صرف اس کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے. تو اس بات پر وہ بہت ہرٹ تھے. بشرا بی بی نہیں جانا چاہتی تھی, ان کو زبردستی لے جایا گیا. ان کو کہا گیا کہ گاڑی چینج کرنی ہے, پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو, تو ڈور لاک کر دیے گئے. میسج وہ دے گا اسلام آباد اور پنڈی کو کہ ہم سے بات کرو, خان کو رہا کرو. اب وہ جو کمپرومائز تم نے جو لوگ کیے ہوئے تھے یا جو ریکنسیلیشن کر لیتے تھے, اب وہ قیادت نہیں ہے. اب وہ لوگ ہیں جو دے مین بزنس, اور وہ خان کو چھڑوا کے دم لیں گے. بیرسٹر گوہر کمپرومائزڈ حماد اظہر بزدل, ٹھیک, شیر افضل مربت بیوقوف, بشرا بی بی ایک بہت ہی صابر اور بہت ہی وفادار وائف. مریم نواز ویری ایمبیشیس, خود غرض. وہ آ گئی ہے سب دی ماں آ گئی ہے. سب دی ماں ہی آ گئی ہے, تے اپنے پیو نو برباد کر گئی. عمران ریاض خان ویری بریو مین, اے ویری پروفیشنل جرنلسٹ who never compromised. ارشد شریف شہید ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. انشاءاللہ. سمی ابراہیم a very humble journalist and a person who loves the country and who loves democracy and who believes Imran Khan is on the right path in the history. آپ کے سامنے بیٹھا شیخ حسنین, بہت دلیر, بڑا بہادر اور بڑی ہمت سے بڑے مشکل حالات میں کام کرنے والا حسنین. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. میرے آج کے خاص مہمان ہیں سمی ابراہیم صاحب. سمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب حسنین صاحب. کیا چل رہا ہے آج کل سمی صاحب؟ بول سے آپ رخصت ہو گئے ہیں, ولاگ کر رہے ہیں, اور آپ ہائی لائٹ ہیں آج کل. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ بول سے رخصت ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا. اب تو بول جو ہے نا وہ ایک بھول بن چکی ہے, اتنا عرصہ ہو گیا. اور ویلاگز وغیرہ ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. حالات آپ کے سامنے ہیں. فائر وال نے جو یوٹیوبرز تھے, سوشل میڈیا کو جو یوز کرتے تھے اپنی آواز عوام تک پہنچانے کے لیے, وہ اب آلموسٹ انہوں نے بڑی حد تک گورنمنٹ نے اس کو کم کیا ہے. مقابلہ جاری ہے. سمی صاحب پوچھتے ہیں آپ سے, تو کیونکہ آپ پٹیالہ جاتے رہے ہیں, عمران خان کے حوالے سے باڈی لینگویج, پھر جو باتیں کرتے تھے عمران خان, بہت سی دل کی باتیں جو آپ سے پوچھنے, جو آپ کے دل میں ہیں. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ 9 مئی کو آپ کہاں تھے, اور اس کے بعد جو تحریک انصاف میں ہوا, تحریک انصاف چھوڑ کر چلی گئی, اور اب جو تحریک انصاف ہے اسے کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 9 مئی کو میں اسلام آباد میں تھا, اور وہ جو سارا ڈرامہ میں اسے کہوں گا جو ہوا وہ دیکھا ہم نے سارا. کس طرح عمران خان کو دھکے مارے گئے, کس طرح اٹھایا گیا ان کو چوٹیں بھی آئیں, ان کا سر بھی پھٹا, ان کے کپڑے جو ہیں خون سے بھر گئے. ڈاکٹرز نے کہا کہ سٹیچز لگیں گی, لیکن جو لوگ انہیں اٹھا کے لے گئے تھے انہوں نے سٹیچز نہیں لگائے, ان کو ایک وہ سنی پلاس دے دیا, وہ لگتا بھی نہیں تھا بالوں کی وجہ سے. پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں پیش کریں, تو ان کے کپڑے خون آلود تھے. ان کو حکام نے جب پیشکش کی کہ ہم آپ کو دیتے ہیں شلوار قمیض, تو خان صاحب نے اسے انکار کر دیا. ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کپڑوں میں بھی زہر لگا ہوتا تھا جس سے آدمی کی موت واقع ہوئی ہے. خان صاحب نے کہا میں یہ کپڑے نہیں پہنوں گا. پھر لاہور سے جوڑا آیا ان کے گھر سے, وہ پھر خان صاحب نے کپڑے پہنے, اور دیٹ واز دا ریزن کہ وہ ذرا سپریم کورٹ میں لیٹ پہنچے تھے. لیکن انہوں نے کبھی بھی جو اپنی ذاتی جو افتاد ہیں یا ذاتی جو سفرنگ ہے اس کا ذکر نہیں کیا. اور میں حیران تھا کہ انہوں نے یہ جو اتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا, بدتمیزی بھی ہوئی, اور بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں جو شاید وقت آنے پر لوگوں کو پتہ چلے گا. لیکن خان صاحب نے اپنی تکلیف یا ان کے ساتھ جو ہوا اس کا کبھی ذکر نہیں کیا. انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا, نہ 9 مئی والے دن کیا,
نہ اس سے اگلے دن کیا، بلکہ پھر جب وہ آئے اڈیالہ میں تو یہاں پر بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے. اڈیالہ پہلے 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اٹک جیل لے کر جاتے ہیں. تو 5 اگست کے بعد پہلا کون سا دن تھا جب آپ گئے جیل میں اور آپ کی عمران خان سے ملاقات؟ مجھے اب ایگزیکٹلی تو نہیں یاد، اٹک میں تو ہم جا نہیں سکے تھے. ٹھیک ہے. اور اڈیالہ میں انہوں نے شروع میں تو بالکل پابندی لگائی ہوئی تھی. جو پہلے جو ٹرائل ہوئے اس میں نہیں جا سکا. پھر میں ہائی کورٹ میں نے درخواست دائر کی تو ہائی کورٹ نے مجھے آرڈر دیا، اس کے باوجود مجھے نہیں جانے دیا گیا. پھر دوبارہ توہین عدالت میں آئے، پھر ہائی کورٹ میں آ کے سپرڈنٹ انہوں نے کہا کہ جانے دیں گے. تو پھر میں اڈیالہ میں مجھے جانے کی اب سے کو آج سے میں اگر سمجھوں گا کوئی 7-8 مہینے پہلے کی جنوری میں ایکچولی مجھے اجازت دی گئی تھی جانے کی. جنوری 2024 سے میں وہاں پر وہ جو ٹرائل ہے اس کو میں دیکھتا رہا. بیچ میں جون جولائی میں آ کے پھر اس کی ہمیشہ سے یہ تذکرہ ہوتا تھا یہ کہ چیزیں جو ہیں کس طریقے سے رپورٹ ہونی چاہیے. اچھا سمیع صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ جیل میں گئے تو یہ بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے جیل میں جانا، پہلی نظر اور پھر وہ دل میں کچھ باتیں. تو آپ جب گئے پہلے کیا سوچا تھا کہ عمران خان کیسا ہوگا، یا کمزور ہو گیا ہوگا، یا کیسی باڈی لینگویج ہوگی، کیسی گفتگو ہوگی، اور جب آپ گئے تو آپ نے کیا دیکھا؟ میں کیونکہ میری اس سے پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ زمان پارک میں خاصی انٹریکشن ہوئی تو مجھے یہ تو اندازہ تھا کہ عمران خان بزدل نہیں ہے، بالکل ڈرنے والا نہیں ہے. لیکن یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں جب اسے دیکھوں گا تو وہ اتنی بہادری سے مجھے وہ نظر آئیں گے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے کہا زمان پارک میں کہ لگتا ہے خان صاحب یہ ہمیں وزیر اعظم نہیں آپ کو بننے دیں گے. تو خان صاحب نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا اور کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ڈز اٹ میٹر اف آئی بیکم پرائم منسٹر اور اف آئی ڈونٹ بیکم پرائم منسٹر. ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، قوم کو بتا دیا ہے، جگہ دیا ہے. میں رہوں یا نہ رہوں لیکن لوگ ان چوروں کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ میرا ایمان ہے. تو وہ مجھے وہ ساری باتیں بھی یاد تھیں. اور پھر میں خود آپ کو ایک ذاتی چیز شیئر کر رہا ہوں کہ میں کوئی اتنا زیادہ بہادر آدمی نہیں تھا. میں عمومی طور پر پیچھے رہتا تھا، ڈرتا تھا. لیکن خان صاحب نے جب یہ بات کی نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ یقین کریں میرا ڈر اتر گیا بالکل. اور میں پھر خان صاحب کو میں نے پورا کور کیا، ان کے جلسوں کو کور کیا. ان کے ساتھ مجھے بہت سارے لوگ، میں وزیر آباد میں بھی تھا جس وقت ان پر گولیاں چلی. تو اب میں ہر جگہ ان کے ساتھ ہی رہا، میں کور کرتا تھا. تو مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہ یار تو جاتا ہے تو یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں. تو میں نے کہا جب وہ نہیں ڈرتا اور ہماری جو زندگی ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. تو خیر جب میں اڈیالہ جیل میں گیا، کمنگ بیک ٹو یور کوسچن، تو ہم پیچھے تھے خاصے، 2-3 خانے بنا کے صحافیوں کو پیچھے رکھا ہوا تھا. تو خان صاحب جب آئے تو انہوں نے صحافیوں کو دیکھا تو میری طرف ان کی نظر پڑی تو وہ مسکرا پڑے. تو انہوں نے کہا اچھا سمیع آئی تم بھی آئے ہو؟ میں نے کہا جی سر مجھے آنے کی آج اجازت مل گئی ہے. تو اٹ واز اے ویری گڈ انٹریکشن ان کے ساتھ. مجھے کوئی خوف نظر نہیں آیا ان کے چہرے پہ، اور میرے لیے یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا اس طرح سے. اور بالکل پٹیٹ جسم ان کا، یعنی سکن نیچے مسل اور پھر اس کے نیچے ہڈی، کوئی فیٹ نہیں. اور مجھے ایسا لگا کہ خان صاحب کی عمر کوئی 40-45 سال سے زیادہ نہیں ہے. اچھا. ہی از ماشاء اللہ وہی سرخ و سفید رنگت اور ایکٹیو. اور جیسے ہی وہ عدالت میں وہ ایک ہال ہے بڑا بوسیدہ سا، تو ہر بندہ ان کو فالو کر رہا تھا، ادھر جا رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، تو پوری طرح ڈومینیٹ کر رہے تھے وہ. تو کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا کسی طریقے سے بھی. کھل کے جو بھی تھی وہ بات کر رہے تھے، صحافیوں سے بھی بڑی کھل کے بات کی. حالانکہ جیل والے بدتمیزی کر رہے تھے، اونچی اونچی باتیں کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے، لیکن خان صاحب کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کام کوائٹ اسمائلنگ. اور اتنا میرے پاس وقت نہیں تھا، یعنی وقت کہہ رہا ہوں اتنا ڈسٹینس اتنا تھا کہ میری ان سے پرسنل کوئی انٹریکشن نہیں ہو پا رئی تھی، وہیں پر ہوئی. اچھا آپ نے آئی تھنک کسی انٹرویو میں کہا تھا کہ کسی دن عمران خان نے آپ کو گلے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہی میں بتانا چاہ رہا تھا. ہمیں بہت پیچھے بٹھا دیا گیا تھا. تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی، میں نے وکلا سے بھی کہا
کہ سر ہمیں آگے آنے دیں. تو جب ہم بول رہے تھے تو خان صاحب نے کہا کہ وہ صحافی جو ہیں ان کو آواز نہیں جا رہی. تو جج صاحب واز ویری کائنڈ, انہوں نے کہا کہ مجھے اشارہ کیا کہ آ جائیں آپ. شاید وہاں پر جو لوگ تھے ان سب سے زیادہ پرانا صحافی میں ہی تھا. تو میں جب گیا وہاں پر تو مجھ سے جج صاحب نے کہا کہ آپ ان کو روکیں, یہ اس طرح سے سوال و جواب نہ کریں, صرف پروسیڈنگ دیکھیں, تو آپ گارنٹی دیں تو میں صحافیوں کو آگے بٹھا دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ سر آپ ایک کام کریں نا, ایک دو سوال کرنے کی اجازت دے دیں. تو آگے سے جج صاحب ہنسنے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ یار جس کام کے لیے آپ کو بلایا ہے آپ اسی کام کو آگے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کو ایسے کر لینے دیں. اچھا اتنی دیر میں خان صاحب جو تھے نا وہ فیملی کے ساتھ تھے, تو وہ اٹھ کے صحافیوں کی طرف چلے گئے. تو انہوں نے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ وہ سمی کدھر ہے, ابھی میں نے اس کو دیکھا تھا. تو میں جج صاحب کے پاس کھڑا تھا, تو وکلا نے کہا جی کہ وہ سمی ادھر ہے. تو میں فوری طور پہ جب میں نے دیکھا کہ خان صاحب مجھے بلا رہے ہیں تو میں پیچھے پلٹا. تو جب میں پلٹا تو پولیس والے پیچھے ہٹ گئے. تو وہ ایریا جہاں پہ خان صاحب تھے میں وہاں پہ چلا گیا, خان صاحب سے ہاتھ ملایا, خان صاحب کے گلے ملا. انہوں نے پوچھا کیا حال ہے, خیریت ہے. تو میری 1-1.5 منٹ کی ان کے ساتھ وہاں پر ڈسکشن ہوئی, اور پھر اس کے بعد میں دوبارہ اسی ارینے میں چلا گیا. ایک تو یہ ہوا. 3-4 دن کے بعد پھر انہوں نے ہمیں پیچھے کیا. تو جج صاحب نے کہا کہ آپ ایسا کریں 2 یا 3 صحافی آگے آ جائیں. اس دن اعظم خان سائفر کیس تھا, اور اعظم خان کی وٹنس ان کی گواہی ہو رہی تھی, جرا ہونی تھی ان پہ. تو میں بالکل جہاں پر وکیل کھڑے ہوتے ہیں یوں اعظم خان تھا, یوں وکیل کھڑے تھے نیب کے, یوں خان صاحب تھے, یوں میں ساتھ. تو میں بالکل ان کے ساتھ کھڑا, ان کے ساتھ میں باتیں کرتا رہا. اور عدالت میں وہ ہیئرنگ بھی چل رہی تھی. تو مجھے تقریباً کوئی آدھا پونا گھنٹہ موقع ملا خان صاحب کے ساتھ. میں کبھی محسوس ہوا کہ یہ قیدی ہے؟ کبھی محسوس نہیں ہوا. وہ خان صاحب, یہ میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ان کا وہ یہ ایمان کی حد تک یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ایک مذہبی فریضہ ہے. سسٹم کی تبدیلی جس میں عوام کے حالات کو بہتر کرنے کی بات ہے. خان صاحب یہ اس کو ایک اپنا فرض, ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر وہ اس کو ادا کر رہے ہیں. اس لیے ان کے چہرے پر نہ کبھی کوئی پریشانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پریشانی تو دور کی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ افطاری میں آپ کو کیا دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کیا دینا, میں ملنگ آدمی ہوں, جو مجھے مل جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں, میری کوئی چوائس بھی ایسی نہیں ہے. دیٹ ٹائپ یہ ان کا وہاں پر ایٹیچیوڈ تھا. تو بالکل کوئی ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی قیدی ہیں, کبھی نہیں لگا, کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا. یہ ابھی آج کل دیکھیں نا, یہ جنگ اخبار نے ایک کیمپین شروع کی ہے, خبر آج لگائی ہوئی ہے کہ جی بلڈ پریشر ہائی ہونے لگ گیا, اور یہ سب جھوٹ ہے. یہ ایک پروپیگنڈا ہے لوگوں میں مایوسی پھیلانے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ خان ٹوٹ رہا ہے, خان ٹوٹ گیا ہے, خان مذاکرات چاہتا ہے. جوتی کی نوک پر لکھتا ہے وہ مذاکرات کو. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ یوں وہ کیمرے کی طرف مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے, رینک کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے اور تمہارا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے, فکر نہ کرو, بہت جلد تم جواب دو گے جو تم کر رہے ہو. وہ تو ہی انجوائز, اس لیے کہ وہ یہ سبمٹ کر چکے ہیں, یہ وہ سمجھ چکے ہیں, وہ ان کو یہ یقین ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ہی از ڈوئنگ اٹ فار دا پیپل, اور وہ یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے. اچھا سمیع صاحب, آپ نے ایک لمبا عرصہ جیل میں جا کے رپورٹ کیا, جیل میں جا کے کور کیا خان صاحب کو. کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو مطلب دیکھ کے کہیں کہ یار یہ کیا, مطلب یہ کیا ہوا ہے, کوئی ایک ایسی چیز عمران خان کے متعلق یا کوئی ایسی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے انہیں اس دن مسترب دیکھا بس ایک ہی دفعہ, جس دن یہ عدت نکاح فیصلہ ہوا نا, بشرا بی بی صاحبہ بھی تھیں. تو مجھے اس دن پہلی دفعہ عمران خان بہت پریشان نظر آئے, اور وہ یعنی ایک طرف سے چل کے دوسری طرف جاتے تھے, دوسری طرف سے چل کے ادھر آتے تھے, بہت بے چین تھے اس بات پر. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے میری بیوی کو, اس شریف عورت کو صرف اس لیے سزا سنائی ہے کہ یہ میری بیوی ہے, صرف اس کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے. تو اس بات پر وہ بہت ہرٹ تھے. اور اس دن میں نے دیکھا, ویسے بشرا بی بی صاحبہ بہت پردہ دار ہیں بڑی, اور کبھی ان کی ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی چہرے کی, جی, آنکھیں صرف نظر آتی ہیں. لیکن اس دن میں نے
پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی بشرا بیوی کے. اور جب وہ آئیں صحافیوں سے بات کرنے کے لیے تو خان صاحب نے نا ان کا ہاتھ دبایا. خان صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ نہ بات کریں, تو بشرا بیوی نے کہا کہ نہیں, آج میں خاموش نہیں رہوں گی, آج بولنے دیں, آج میں بولوں گی, کیونکہ یہ شیطان کے چیلے ہیں, یہ عدالت نہیں ہے, یہ شیطانی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں سزا دی ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا ایک خاص ورڈ مجھے اب ذہن میں نہیں آ رہا, جہاں پر وہ جگہ جہاں پر شیطان اور اس کے لوگ ہیں, تو کہنے لگیں کہ یہ وہ ہیں. مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں, یہ حدیث میں, قرآن میں, اسلام کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے, اور یہ انہوں نے جو کیا ہے میرے ساتھ, جو ایک مجھ پر تہمت لگائی ہے, یہ ایک شیطانی کام ہے. دیٹ واز دا اونلی ٹائم جب میں نے خان صاحب کو پریشان دیکھا. وہ بشرا بی بی صاحبہ کی وجہ سے پریشان تھے, اور بشرا بی بی صاحبہ جو تھی, وہ اتنی ہرٹ تھیں کہ میں آئی کوڈ سی ٹیئرز ان ہر آئی. وہ رول ڈاؤن تو نہیں ہوئے, لیکن بھری ہوئی آنکھیں تھیں, اور بس وہ, لیکن ظاہر ہے وہ خان صاحب نے ان کو روکا ہوا تھا, تو وہ بہت زیادہ تو نہیں بول رہی تھی, بٹ شی سیڈ کہ آج بولنے دیں مجھے, اب کس بات کی خاموشی کہ انہوں نے کیا کیا. تو یہ جو دن ہے, اس دن ان کی جو تکلیف, اور وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا. اچھا, کیونکہ آپ جیل کے اندر جا کے ساری چیزیں خود دیکھتے رہے ہیں, پھر جو گفتگو خان صاحب کرتے تھے وہ بھی آپ سنتے رہے ہیں, کیا یہ واقعی سچی بات ہے کہ جیل کے باہر وہ رپورٹ نہیں کیا جاتا جو خان صاحب اندر کہتے ہیں؟ ہاں, بہت ساری باتیں رپورٹ نہیں ہوتی. اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک تو جو ٹکرز ہیں نا, وہ کہیں اور سے آتے ہیں, اور وہ اپنی مرضی کے ٹکر آتے ہیں. مجھے روکا بھی اسی لیے گیا کیونکہ ہم آ کے چیزیں رپورٹ کر دیتے تھے, تو وہ بہت سارے جو دوسرے چیزیں رپورٹ ہوتی تھی, پھر ان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ بنتا تھا, اور پھر یہ سارا وہ جو ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے اس کو وہ ڈسٹرب کرتا تھا, اس لیے انہوں نے روکا. اور خان صاحب جو بات کرتے ہیں اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب کے اپنے جو ان کی پارٹی کے لوگ بھی, آپ بڑے حیران ہوں گے یہ سن کے کہ وہ بہت ساری باتیں جو وہ اندر خان صاحب کرتے ہیں وہ باہر آ کے نہیں کرتے, پارٹی کے لوگ آدھا سچ بولتے ہیں. اچھا, آدھا سچ جھوٹ سے بھی خطرناک, ہاں خطرناک ہوتا ہے وہ, مطلب یعنی اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے ریٹن ڈیمانڈز اگر دینی ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ریٹن ڈیمانڈز دے, تو آپ بھی دے دیجیے گا. اب باہر آ کے صرف یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے اجازت دے دیا کہ ہم اپنے ریٹن ڈیمانڈز دے دیں. اب جو انہوں نے کہا کہ اگر وہ بھی دیں گے تو آپ دیں گے, اس کو بیچ میں غائب کر دیا گیا. تو اب صرف اگر آپ یہ کہیں کہ خان صاحب نے کہا اچھا ہاں ہم ریٹن ڈیمانڈ دے سکتے ہیں, اور میڈیا میں یہ چل رہا ہو کہ یہ حکومت کی ڈیمانڈ تھی, تو تاثر یہ جائے کہ جی خان صاحب نے سر جھکا دیا, اس پہ سرنڈر کر دیا. اتنی باریک وارداتیں ہو رہی ہیں نا, اتنی باریک وارداتیں, انبلیویبل. اچھا, ان چیزوں کا اندر عمران خان کو آئیڈیا ہے جو باہر چل رہا ہے؟ انہیں بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے, لیکن بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا نہیں بھی ہے. بشرا بی بی صاحبہ کو اسی لیے پکڑوانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ جو ایک سلسلہ ہے, کون کر رہا تھا کوشش؟ یہ مجھے نہیں پتا کون کر رہا تھا, لیکن اس میں جو بات ہو رہی تھی وہ اس میں علی امین صاحب کا نام لے لے کے کہا جا رہا تھا. اچھا, کہ علی امین صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت, کیونکہ وہ ان کی جو فلسفی تھی یا وہ یہ جو سمجھتے تھے ریکنسیلیشن, عمران خان کی وہ فلسفی نہیں تھی. عمران خان بالکل سرنڈر کر کے مذاکرات بالکل نہیں کرنا چاہ رہے تھے. بیسیکلی یہ جو سارے لوگ ہیں باہر, اور بھی بہت سارے اس میں پردہ نشین ہیں, وہ جا کے خان صاحب سے کہتے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے, گفتگو ہونے واسطے تیار ہے. تو خان صاحب کہتے تھے اچھا آپ کر لیں اگر وہ تیار ہے تو, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں, یہ کوئی مذاکرات نہ ان کی کوئی اوقات ہے نہ یہ کریں گے. اور وہ بات صحیح ثابت ہوئی, بالکل صحیح. جو خان صاحب نے کہا وہ درست ثابت ہوئی. اور یہ جو لوگ جا کے مثلا ابھی بھی ندیم ملک کو یہ کہنا کہ 99% ایگریمنٹ کے پاس پہنچ گئے تھے, یار یہ مذاق ہے یار. کیا کون سا 99%, کس چیز کا 99%, ذرا اپنا وہ بتائے تو صحیح. اب دیکھیں میں پولیٹیکل بندہ تو نہیں ہوں, لیکن ایک جرنلسٹ ہوں, اور میں کریٹیکلی چیزوں کو دیکھتا ہوں. علیم خان صاحب کے چینل میں انٹرویو پہ یہ بات کرنی, اب آپ پچھلے 3-4 دنوں سے دیکھ لیں ان کو ایک بڑا اسٹیٹس مین اور بڑا فلاسفر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. انوائرمنٹ پہ بریتھ پاکستان, ڈان نے کیا سٹوری لگائی ہے, علیم خان کا چینل جو ہے وہ کہاں علی امین کو پروموٹ کر رہا ہے. علی امین صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر بشرا بی بی نہ ہوتی تو میں بہتر پرفارم کرتا. مطلب
کیسے بہتر پرفارم کرتے؟ عمران خان نے بڑا واضح پیغام دیا تھا ہاں کہ جو بشرا بی بی کو برا بھلا کہتا ہے حقیقت میں میرا دشمن وہ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں جو لوگ بشرا بی بی پر تنقید کرتے ہیں نا، در حقیقت وہ تنقید عمران خان پر کر رہے ہوتے ہیں. وہ بشرا بی بی کا نام لے کے وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کی ججمنٹ ٹھیک نہیں، عمران خان انڈیپینڈنٹلی فیصلے نہیں کر رہا، عمران خان کو بشرا بی بی صاحبہ نے انفلوئنس کیا ہوا ہے. یہ ساری باتیں بشرا بی بی پر کرٹیسزم صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ان کے ساتھ لوئل ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے یہ بتائیں بشرا بی بی صاحبہ نے کبھی پی ٹی آئی کے کسی اجلاس کی صدارت کی ہے، یا کبھی کسی اجلاس میں وہ آئی ہیں، یا ان کے پاس کوئی عہدہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو 24 نومبر والا احتجاج تھا اس میں انہوں نے صرف ایک بات کہی تھی کہ مجھے یا تو عمران خان سے ٹیلی فون لائن پر بات کروا دیں، نہیں تو میں ڈی چوک جاؤں گی، آپ کو جائیں یا نہ جائیں، مجھے میرے ہسبینڈ کا یہ پیغام ہے اور میں اپنے ورکرز کو تنہا نہیں چھوڑوں گی. تو نہ عمران خان صاحب سے بات کروائی گئی بلکہ ڈی چوک پہ سے ان کو بگا کے وہ آخری وقت تک وہ وہاں موجود. اچھا اب میں آپ کو بشرا بی بی صاحبہ یہ سمجھتی ہیں، اور دیکھیں یہ بات یہ ہو چکی ہے کہ علی امین صاحب کہتے ہیں اکثر کہ ان کے ماتھے پہ جو نشان ہے نا، وہ جن کے ماتھے پہ ایسا نشان ہوتا ہے نا تو وہ قتل کرتے ہیں. اچھا ہاں جی یہ ایک بات. اچھا تو اب کہا یہ جاتا ہے کہ پھر 26 نومبر کو جو قتل ہوئے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیونکہ یہ ایک سوچ ہے پارٹی کے اندر کہ اگر ایم این ایز بشرا بی بی صاحبہ علی امین وہاں پر کھڑے رہتے تو شاید سنائپر اتنی آزادی سے گولیاں مار کے لوگوں کو نہ مارتا. لیکن پتہ تھا شاید ایک اسپیکولیشن ہے سر غائب ہو گئے تھے تو وہ غائب ہو گئے. بشرا بی بی نہیں جانا چاہتی تھی، ان کو زبردستی لے جایا گیا، ان کو کہا گیا کہ گاڑی چینج کرنی ہے، پھر ان کو کہا گیا کہ آپ کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو ڈور لاک کر دیے گئے. انہوں نے کہا میں چھلانگ لگا کے اتر جاؤں گی. اب وہ تو آ کے میڈیا پہ بات نہیں کرتے، لیکن ان کی پوزیشن کو بار بار کمپرومائز کیا گیا، ان کے بارے میں یہ چیزیں پھیلائی گئیں. عمران خان پر یعنی حکومت عمران خان کے بارے میں کرپشن کے چارجز ثابت نہیں کر سکی اور چارجز نہیں ثابت کر سکی. وہ جو سارے جو بیانیے بنائے گئے تھے ان کے خلاف، موریلٹی کا، کرپشن کا، غداری کا، وہ سارے غلط ٹوٹل. کوئی ان پہ یقین ہی نہیں کر سکتا، چاہے بلینز آف ڈالرز آپ خرچ کر دیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران ایک آنیسٹ آدمی ہے. سمی صاحب میں کیونکہ اس مارچ کی کوریج کرتا آیا ہوں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مارچ ڈی چوک تک اتنی جلدی پہنچے تو اس میں بشرا بی بی کا رول ہے سارا، بیکاز شی کیپٹ آن انسسٹنگ. خان صاحب نے ایک سوال اٹھایا تھا بیچ میں، انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کے ٹرک کے نیچے کوئی بندہ سیٹلائٹ فون لے کے بیٹھا جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ اب دیکھیں میں بہت ساری آپ نے وہ منظر دیکھا سینٹوڈس کے پاس جب بشرا بی بی خطاب کر رہی تھی اور آگے لاکھوں لوگ اس طرح خاموشی سے سن رہے ہیں. وہیں پہ تھا کبھی بھی اس طرح. یہ ہمارا کیمرہ مین بھی وہیں پہ تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس وقت، کامران، ہم وہیں پر تھے. بشرا بی بی سب لوگ، ہم پھر وہاں سے نکل کے جس وقت فائرنگ ہوئی ہے رات کو تب بھی ہم وہیں پر تھے. ہم نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس لیے میں ایک جرنلسٹ ہوں بہرحال، لیکن میں ایڈیٹوریلی میں عمران خان کی لائن کو ٹو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق پہ ہے، وہ سچ پہ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، لیکن میں جرنلزم میں جو کچھ بھی رپورٹ کرتا ہوں بڑا آبجیکٹیولی رپورٹ. نہیں تو آپ سمی صاحب ابھی تک علی امین کا کیا کردار دیکھا آپ نے، کیا کردار سمجھتے ہیں؟ علی امین نے دیکھیں، علی امین مجھے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اس کے بال کاٹ دیے گئے، اس کو بہت زیادہ پنجاب کی جیلوں میں گھمایا پھرایا گیا جس وقت عمران خان حکومت میں آنے کے بعد. نہیں دیکھیں ہر چیز جڑی ہوئی ہے نا، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا. پھر اس کے بعد وہ چیف منسٹر بھی بنا، اس نے جو گفتگو کی، جس طریقے سے لوگوں میں وہ جو گانوں پہ ناچتا تھا، سب کچھ تھا، وہ اپنی جگہ پر سب چیزیں وہ موجود ہیں. بٹ سم ہاؤ دی ادر یہ جو احتجاجی پروگرام ہے پی ٹی آئی کا عمران خان کی رہائی کے لیے، اس میں جو توقعات ان سے تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، کسی کمپرومائز کی وجہ سے نہیں کیا، یا خوف کی وجہ سے نہیں کیا، یا ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق انہوں نے جو کرنے کی کوشش کی اس کے نتائج وہ نہیں آئے. لیکن ابھی یہ سمجھا جا رہا ہے پارٹی کے اندر اور بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے
کہ اگر علی امین گنڈا پور صحیح انداز میں اسی طرح چلتے جیسے عمران خان نے کہا تھا تو شاید عمران خان آج جیل میں نہ ہوتے. نہیں تو آپ نے ایک دو ولاگ میں یہ بھی بات کی کہ عمران خان ہو سکتا ہے فارغ کر دیں. عمران خان صاحب نے اس دن کہا, یہ میں موجود تھا, عمران خان نے یہ کہا کہ دیکھیں میں علی امین گنڈا پور پر تنقید کر رہا ہوں, جس دن مجھے اس پر اعتماد نہیں رہا اس دن شام کو وہ چیف منسٹر نہیں ہوگا. ابھی عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ذوالفقار حمید جس کو آپ نے آئی جی لگایا ہے, یہ 3 نام پینل میں آپ نے اس کا نام شامل کیا تو گورنمنٹ نے اس کو رکھا, تو آپ رسپانسبل ہیں اس کی یہاں پر تعیناتی کے. تو اگر اس نے پی ٹی آئی ورکرز کو روکا, ان کے خلاف کوئی کارروائی کی, تو آئی ول ہولڈ یو رسپانسبل ڈائریکٹلی, اور میں چاہوں گا کہ تم اپنے آئی جی کے گھر کا گھیراؤ کرو, نہیں تو میں تمہیں برابر میں اس کا ذمہ دار سمجھوں گا کہ میرے ورکرز کے ساتھ تم نے زیادتی کروائی. اب اگر عمران خان نے یہ سمجھ لیا اور اگر یہ ہو گیا تو میرا نہیں خیال کہ علی امین پھر چیف منسٹری کنٹینیو کر سکیں گے. ٹھیک ہے, کوئی متبادل نام کوئی ہیں؟ نہیں, میرے ذہن میں تو مجھے تو نہیں پتا کیونکہ کون لوگ ہیں. سچی بات ہے میں کے پی کے کی جو پولیٹیشنز ہیں ان کو اتنا نہیں جانتا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جنید اکبر کی صورت میں عمران خان کے ساتھ جو اس وقت پارٹی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ کمپرومائز نہیں کریں گے. جنید اکبر وہ احتجاج کرے گا جو ریئل احتجاج ہے. یہ میسج وہ دے گا اسلام آباد اور پنڈی کو کہ ہم سے بات کرو, خان کو رہا کرو. اب وہ جو کمپرومائز تم نے جو لوگ کیے ہوئے تھے یا جو ریکنسیلیشن کر لیتے تھے, اب وہ قیادت نہیں ہے. اب وہ لوگ ہیں جو دے مین بزنس اور وہ خان کو چھڑوا کے دم لیں گے. تو یہ ایک پارٹی کے اندر 26 نومبر کے میسیکر کے بعد کوئی بزدلی نہیں آئی. پارٹی اس وقت کھڑی ہو گئی اور اس میں جنید اکبر اور عمران خان, دیکھیں عمران خان نے سر نہیں چکایا, وہ اکیلا ہے. پورا پاکستان اسٹیبلشمنٹ پوری دوسری جماعتیں ایک طرف ہیں, حکومتی اتحاد ایک طرف ہے, خان ایک طرف ہے, اور اب مولانا فضل الرحمان, اچکزئی اور ان لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ جی 2025 میں آپ الیکشنز کروائیں, جو کہ انڈائریکٹلی خان کے اس خط کی حمایت ہے, اوپن خط کی جو اس نے آرمی چیف کو لکھا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو عمران خان نے خط لکھا ہے اس کو بھی بڑا مرور کے پیش کیا گیا کچھ. اس کو تو انہوں نے استعمال اس طرح سے کیا میڈیا میں کہ جیسے کوئی عمران خان نے کوئی دھمکی دی ہے, یہ کہا ہے کہ آرمی چیف سے کہ وہ معافی مانگے. ایسا بالکل نہیں ہے. انہوں نے چند عوامل کی نشاندہی کر کے کہا ہے کہ فوج اور عوام کے بیچ میں جو گیپ ہے وہ ملک کی سلامتی کے لیے بہتر نہیں ہے, کیونکہ فوج عوام کی حمایت کے بغیر نہیں لڑ سکتی. تو آپ اپنی پالیسیز کو ری ایویلویٹ کریں. آپ دیکھیں 8 فروری, 9 مئی, 25 مئی, یہ جو کچھ بھی, اور پھر اس کے بعد اگر تحریک انصاف شامل نہیں ہے حکومت میں تو وہ اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کو لے کے آئے. تو ری ایویلویٹ یور پالیسیز اینڈ لیٹس ورک ٹوگیدر. بڑا سیدھا پیغام ہے, اور یہ اس نے تب دیا جب نون لیگ کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے. کہتے تھے جی کہ آپ سیاستدان مذاکرات نہیں کرتے, تو انہوں نے کیے مذاکرات, وہ نہیں انہوں نے مانے, تو پھر اس نے آرمی چیف کو خط لکھا. تو وہ اس نے ہر چیز وہ مانی ہے جو کہا جا رہا ہے, لیکن کیونکہ میڈیا پر بہت زیادہ مال ٹھوسا ہوا ہے تو وہ جو رات کو کوٹھے لگتے ہیں 7-8 بجے 9 بجے, تو ان کوٹھوں میں جو پھر رقص ہوتا ہے پولیٹیکل, وہ عمران کو بدنام کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا سمیع صاحب یہ بتائیں کہ جنید اکبر صدر بن گئے ہیں خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کے, سو کیا سمجھتے ہیں یہ 8 کے جلسے کے بعد تحریک انصاف دوبارہ احتجاجی سیاست کی طرف جائے گی یا کوئی دوبارہ نانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ احتجاجی پالیٹکس دیکھیں نا, گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے احتجاجی پالیٹکس کی. وہ کوئی حکومت نہیں مانگ رہا ہے, وہ کوئی کسی کو جیل میں بھیجنے کی بات نہیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو قتل ہوئے جوڈیشل کمیشن بنا لیں, آپ اس کو آپ تعین کر لیں, آپ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں آپ اس کو کلیریفائی کر لیں, اور دوسرا آپ مینڈیٹ دے دیں. اس کے لیے طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نئے الیکشن کروا لیں, جو اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے. تو اس کو ماننے میں کیا قباحت ہے, کیا اس میں پاکستان کی بہتری ہے. ٹھیک ہے. اچھا سمیع صاحب اب بات کرتے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے. جی عمران ریاض کی آپ کا تو بڑا قریبی تعلق ہے عمران ریاض سے. بہت زیادہ. جی تو پاکستان سے ان کا جانا اور جس طرح وہ گئے ہیں اس حوالے سے پہلے تھوڑا بتائیے گا, پھر باقی گفتگو کرتے ہیں. دیکھیں عمران ریاض کی بڑی سروسز ہیں اور اس نے بڑی مار کھائی ہے بڑی ہمت سے, اور مجھے ان کا فون آیا تھا تو جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی تھی اور وہ راستے میں تھے. انہوں نے جو مجھے بتایا اس میں بڑی مشکل سے وہ گئے ہیں, لیکن الحمدللہ میں
کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈیٹیلز کا پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب محفوظ مقام پر ہیں. دیٹ از سائی آف ریلیف. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر کنٹریبیوٹ جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، دیٹ ول بی اندر پلس پوائنٹ. لیکن ان کے بارے میں یہ جو پروپیگنڈا کہ جی وہ کمپرومائز کر کے گئے ہیں، کوئی اس طرح سے گئے ہیں، میں نہ اس کو مانتا ہوں. کیونکہ جو آدمی 5 مہینے 6 مہینے ابڈکشن میں رہا ہو، مار کھا رہا ہو، گھر سے بے گھر ہو، بعد میں اس کا گھر بھی جلا دیا گیا ہو، اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا، یہ مجھے لگتا ہے دس از این انسلٹ ٹو سم ون ہو ہیز گون آل دا وے ٹو سیکریفائس ایوری تھنگ فار ہز کنٹری. اچھا سمیع صاحب، جب وہ ابڈکشن کے بعد باہر آئے تو آپ یقیناً پہلے دوسرے دن ان سے ملنے گئے ہوں گے، تو ان کی کنڈیشن آپ نے دیکھی ہوگی. وہ بول نہیں پا رہا تھا، اس کی زبان کی لکنت تھی. ہی واز ناٹ اوکے. تو پھر بھی وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا، لیکن بڑی ہمت سے کھڑا تھا، دوستوں سے ملا، سب سے یہ وہ. میں اس کے گھر گیا، چکوال جس فارم ہاؤس کو جلا دیا وہاں پر میں گیا، تو میں نے دیکھا اس کو. وہ بہت سفر کیا تھا فزیکلی اس نے. اور جس کمرے میں میں رہا جب میں گیا تھا، مہمان بنا تھا، اس کمرے میں وہ بھی رہا. تو بڑی سختی تھی بہرحال، اور وہ بڑا کمزور تھا، لیکن اس نے بڑی ہمت سے مقابلہ کیا. یہ ایسی کیا وجہ ہے کہ مطلب ایک نشانہ انہیں رکھا گیا ہے؟ کچھ باہر کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرف سے، عادل راجہ کی طرف سے جو ٹویٹس آئیں، جو چیزیں آئیں، جو ولاگز آئے، وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے. تو کیوں کیا جا رہا ہے نشانہ؟ حالانکہ سب جانتے ہیں. اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ انوانٹیڈ ہے. اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو عمران ریاض ہے وہ تو اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں سے نکلا ہے. تو اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوئی ہوگی، کچھ درد دیا ہوگا انہوں نے، جس کی وجہ سے اس نے یہ اس طرح سے بات کی ہے. کیونکہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کسی پر بھی شک کرنے کو. عادل راجہ صاحب سے میری کبھی بات نہیں ہوئی، میں انہیں جانتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. جو باہر دوسرے صحافی ہیں ان سے بھی میرا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. عمران ریاض سے میرا انٹریکشن جو راستے میں تھا وہ ہوا. اب وہ لنڈن ہے، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ہر بندے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. ان کو محسوس ہوا خطرہ، اور اینڈ ہی آپٹیڈ کہ وہ باہر چلے گئے. بہت سارے لوگ یہاں پہ ہیں، ہم بھی یہاں پر ہیں. اپنی اپنی سوچ ہے، کسی کی سوچ اچھی یا بری نہیں ہوتی. اپنے حالات ہیں ان کے، اپنے پریشرز ہیں ان کے، جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کرتے ہیں. تو عمران ریاض پر یہ الزام لگانا یا کسی اور پر الزام لگانا کہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کمپرومائزڈ ہے، آئی ڈونٹ بائی دس. وقت آنے پر ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. کچھ لوگ باہر سرو کر رہے ہیں، کچھ لوگ اندر سرو کر رہے ہیں، عوام کے سامنے ہر چیز، اینڈ دے ول ڈیسائڈ. ٹھیک ہے سمیع صاحب، آخری سیگمنٹ بس میں نام لوں گا اور آپ نے سنگل لائن میں جواب دینا ہے. عمران خان زبردست لیڈر. نواز شریف بزدل. شہباز شریف چالاک. بہت چالاک. آصف علی زرداری ٹھنڈا خلیفہ. بالکل ٹھنڈا خلیفہ، زبردست پلانر. مولانا فضل الرحمان جذباتی اور جھگڑالو. بیرسٹر گوہر کمپرومائزڈ. حماد اظہر بزدل. ٹھیک. شیر افضل مروت بیوقوف. یہ ان حوالے سے بھی بات کرنا ویسے میں لازم سمجھتا ہوں، لیکن پھر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ شاہد خٹک دلیر. اچھا دلیر. یہ تو سارا فرق ہو گیا. اچھا صدیق جان انٹیلیجنٹ اینڈ پروفیشنل. ٹھیک ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد بہت دلیر، بریو لیڈی. عمر سرفراز چیمہ تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، کسی کے لیے بھی بہت بڑی سروسز فار ڈیموکریسی ان دس کنٹری، اینڈ دے ول بی ریممبرڈ آلویز جب ہسٹری لکھی جائے گی ڈیموکریسی کی. بشرا بی بی
ایک بہت ہی صابر اور بہت ہی وفادار وائف. مریم نواز. ویری ایمبیشیس, خود غرض. وہ آ گئی ہے, وہ آ گئی ہے, سب دی ماں آ گئی ہے. سب دی ماں ہی آ گئی ہے تے اپنے پیو نو برباد کر گئی ہے. اچھا, جنید اکبر. بہادر, بے باک. مراد سعید. ایکسلنٹ, ویری ایکسلنٹ پرسن, پولیٹیشین اینڈ اے پیٹریاٹ پاکستانی. عالیہ حمزہ. مزاحمت کی علامت. صنم جوید. گریٹ سیکریفائسر. عمران ریاض خان. ویری بریو مین, اے ویری پروفیشنل جرنلسٹ who never compromised. ارشد شریف شہید. شہید ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. انشاءاللہ. سمی ابراہیم. اے ویری humble journalist and a person who loves the country and who loves democracy and who believes Imran Khan is on the right path in the history. آپ کے سامنے بیٹھا شیخ حسنین. بہت دلیر, بڑا بہادر اور بڑی ہمت سے بڑے مشکل حالات میں کام کرنے والا حسنین. بہت شکریہ, خوش رہیں. تھینک یو جی.